کربلا کی ریت پر لکھی ہوئی قربانی کی داستان۔ حضرت امام حسین کی تاخن شہادت۔ سن 61 ہجری 680 عیسوی کا وہ دور تھا جب اسلام ایک نازک موڑ پر کھڑا تھا۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد جب ان کے بیٹے امام حسن نے صلح کی تو شام کا حکمران معاویہ بن ابی سفیان بنا۔ ان کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا یزید زبردستی تخت خلافت پر بیٹھ گیا۔ یزید شراب نوش ظالم اور دنیا پرست تھا۔ اس نے مکہ و مدینہ کے لوگوں سے زبردستی بیعت کا مطالبہ کیا۔ مدینہ کے گورنر نے امام حسین کو پیغام بھیجا، یزید کے ہاتھ پر بیعت کرو ورنہ انجام اچھا نہ ہوگا۔ امام حسین نے سکون سے فرمایا، میرے جیسا شخص کسی فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا۔ مکہ کی ہجرت۔ یزید کے ظلم سے بچنے کے لیے امام حسین اپنے اہل بیت کے ساتھ مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ وہاں لوگ ان کے گرد جمع ہونے لگے۔ اسی دوران کوفہ سے سینکڑوں خطوط آئے، حسین ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم یزید کے ظلم سے تنگ آ چکے ہیں۔ امام حسین نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقل کو کوفہ بھیجا تاکہ حالات کا جائزہ لیں۔ ابتدا میں کوفیوں نے مسلم کا استقبال کیا، بیعت کی، مگر جب یزید کا گورنر ابن زیاد آیا تو اس نے دھمکیوں، رشوت اور خوف کے ذریعے سب کو توڑ دیا۔ کچھ دنوں بعد مسلم بن عقل شہید کر دیے گئے۔ جب یہ خبر امام حسین کو ملی تو آپ نے فرمایا، نا للے ونا لے راجعون، مسلم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اب میں بھی حق کے لیے نکلوں گا چاہے انجام کچھ بھی ہو۔ سفر کربلا۔ امام حسین نے اپنے اہل بیت، عورتوں اور بچوں سمیت مدینہ سے کوفہ کی سمت سفر شروع کیا۔ راستے میں بہت سے لوگوں نے مشورہ دیا، حسین کوفہ والے وفادار نہیں، وہ آپ کو دھوکہ دیں گے، واپس چلے جائیے۔ لیکن امام حسین نے فرمایا، میں ظلم کے خلاف نکل رہا ہوں، میرا مقصد اقتدار نہیں، امت محمد کی اصلاح ہے، اگر حق کے لیے جان دینا پڑے تو یہ سعادت ہے۔ 2 محرم الحرام 61 ہجری کو امام حسین کربلا پہنچے۔ سامنے یزید کی ہزاروں کی فوج تھی جس کا سپہ سالار عمر بن سعد تھا۔ انہوں نے دریائے فرات پر پہرا لگا دیا تاکہ امام حسین کے خیموں تک پانی نہ پہنچ سکے۔ پیاس اور صبر۔ کربلا کی تپتی زمین پر 3 دن گزر گئے، پانی بند کر دیا گیا تھا، بچے پیاس سے کراہنے لگے۔ اور حضرت علی اصغر اور امام حسین کی شہادت۔ جب سب جانثار شہید ہو گئے تو امام حسین خیمے کی طرف لوٹے۔ انہوں نے 6 ماہ کے بچے علی اصغر کو گود میں اٹھایا اور دشمنوں سے کہا، اگر مجھ پر رحم نہیں کرتے تو اس معصوم پر رحم کرو، اسے ایک قطرہ پانی دے دو۔ لیکن ایک ظالم نے تیر چلایا، وہ تیر بچے کے گلے میں لگا۔ امام نے بچے کو آسمان کی طرف اٹھایا اور فرمایا، اے رب العالمین، تو گواہ رہنا یہ قربانی تیری رضا کے لیے ہے۔ پھر امام حسین نے تلوار سنبھالی اور دشمن کے بیچ جا پہنچے۔ وہ زخموں سے چور تھے مگر زبان پر ذکر الہی جاری تھا۔ آخر کار ایک نیزہ ان کے سینے میں پیوست ہو گیا، وہ زمین پر گر پڑے اور آخری الفاظ تھے، اللہم رضا بقزن کا اتسلما علی عمرک۔ یوں امام حسین نے اپنے خون سے اسلام کی بقا کی تحریر لکھی۔ آسمان سیاہ ہو گیا، زمین لرز اٹھی، فرشتے رو پڑے، تاریخ رک سی گئی۔ حضرت زیب کا صبر۔ جنگ کے بعد امام حسین کے اہل بیت کو قید کر کے کوفہ اور پھر شام لے جایا گیا۔ یزید کے دربار میں جب اہل بیت کو پیش کیا گیا تو حضرت زیب نے بلند آواز سے فرمایا، اے یزید، تو سمجھتا ہے کہ تو جیت گیا؟ نہیں، تو نے اپنے انجام کو تیز کیا ہے۔ حصے کا خون بولے گا اور قیامت تک تیرا نام ذلت سے یاد کیا جائے گا۔ یہ وہ الفاظ تھے جنہوں نے ظلم کے تخت کو ہلا دیا، اور آج 14 صدیوں بعد بھی نام یزید نفرت کی علامت ہے، اور نام حسین عزت، ایمان اور قربانی کا نشان۔